بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، اسرائیل اور ایران کی جنگ کشیدگی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے موقع پہ رشیا نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کا کہا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کی پالیسیاں اس ملک کے لیے، دنیا کے لیے ایک خطرناک موڑ پر آ چکی ہیں۔ ایران کا اسرائیل پر خیبر میزائل سے دوبارہ حملہ۔ کلیش رپورٹ نے ایک ویڈیو جاری کی ہے۔ اس ویڈیو میں عجیب سے حقائق ہیں، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے اسرائیل حملے کے دوران ممکنہ طور پر خیبر میزائل استعمال کیے ہیں۔ خیبر میزائل کی رفتار آواز سے بھی تیز ہے اور یہ اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے اس کی شہرت ہے۔ ناظرین، ویڈیو جاری کیا ہے، انہوں نے کہا کہ خیبر میزائل استعمال کی۔ خیبر میزائل درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے اور اس میزائل کی رینج 2000 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ اس میزائل کی رینج میں نے گزارش کیا 2000 کلومیٹر تک، اور یہ 1500 کلو گرام وار ہیڈ ساتھ لے جا سکتا ہے۔ یہ میزائل ہائپر گلک مائل ایندھن استعمال کرتا ہے اور انتہائی تیزی سے فائر ہو سکتا ہے، اور اس کے نقصانات دیگر میزائل سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کے بدلتے ہوئے امریکن پریزیڈنٹ کے بیانات، CNN، BBC، الجزیرہ اور دیگر ادارے اس جنگ کو ایک خطرناک موڑ کی طرف، ایک خطرناک راستے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی روز بروز اس ریجن میں ایک جنگ کی علامت بنتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف رشین پریزیڈنٹ اور رشیا نے جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے، جس میں اسرائیل کی ڈیمانڈ کو انہوں نے غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی قرار کی دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے سپریم کمانڈر آیت اللہ خمینی کو دوبارہ قتل کروانے کی پھر دھمکی دی ہے، جسے ایرانی میڈیا نے رد کرتے ہوئے کہا، اب اگر اسرائیل نے ایسی غلطی کی تو نیتن یاہو بھی ایرانی میزائل کی رینج میں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے 4-5 دن میں مختلف بیانات بدلے۔ پہلے کہا کہ انہوں نے وار کی، امریکہ کو ڈائریکٹ وار کی اجازت دے دی، پھر کہا کہ اجازت دے دی لیکن اس پر مشاورت کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آیت اللہ خامنی کو قتل کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کارٹس نے ایرانی سپریم کمانڈر خامنی کو قتل کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ خامنی بیر شعبہ میں سورووکا ہسپتال پر حملے کی قیمت ادا کریں گے۔ یعنی کہ جو اسرائیل کے ہسپتال میں ایک انفارمیشن پر کہا تھا، کیونکہ اسرائیل ایک چھوٹا ملک ہے، انہوں نے اپنی ایٹمی تنصیبات ملٹری ہیڈ کوارٹر شہری علاقوں میں ایرانی میڈیا کے مطابق بنایا ہوا ہے۔ اسرائیل نے اس پر دھمکی دی ہے کہ اسرائیلی صدر خامنئی بیر شیبہ میں سورووکا ہسپتال میں حملے کی قیمت ادا کرے گا۔ کارٹس کا کہنا تھا کہ اسرائیل اب ایران میں نئے قسم کے اسٹریٹجک اہداف پر حملہ شروع کرے گا تاکہ اسرائیل کی ریاست کو لاحق خطرات کو دور کیا جا سکے اور خامنئی کی حکومت کو خلا دیا جا سکے۔ نہ جانے کیوں اسرائیل بار بار اور امریکہ یہ زور دے رہا ہے کہ امریکہ ایران میں رجیم چینج لائے گا۔ یہ تو فیصلہ ایرانی عوام کا ہے کہ اس ملک کا صدر یا اس ملک کی حکومت کس کے پاس ہو۔ اسرائیل کی یہ ڈیمانڈ کہ ہم وہاں رجیم چینج لائیں گے، دنیا بھر کے گلف ممالک اور دیگر ممالک، ایون کہ رشیا، چین اور دیگر ممالک نے میں اس کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے
کہ اگر مذاکرات کی ٹیبل پر آنا ہے تو ایسی کنڈیشن نہ رکھی جائے جو ایران کو قابل قبول نہ ہو۔ اس سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے سوروکا ہسپتال پر ایران کے مبینہ میزائل حملے کے بعد ایک دھمکی آمیز بیان میں کہا تھا کہ تہران کا سوروکا ہسپتال پر حملے کی پوری قیمت چکانی پڑے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ دشمن سے وہی سلوک جاری رکھیں گے جو آج تک کیا ہوا ہے۔ اسرائیل تو جو کر سکتا تھا F-16 سے لے کے F-35 تک، لیٹسٹ میزائل سے لے کے خطرناک ڈرون تک، وہ ایران کی سرزمین تہران ہو یا ایران، پورے ایران میں برسا چکا ہے۔ لیکن ایرانی عوام ملک چھوڑ کر بھاگنے کی بجائے اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا قوم کے لیے واضح پیغام دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے، سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری پیغام میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا کہنا ہے کہ دشمن کو احساس ہوا ہے کہ ایرانی قوم ڈر رہی ہے تو آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ ایرانی قوم میں ڈر تو نہیں بیٹھ رہا، لیکن وہ اسرائیل کو نہیں چھوڑے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اسرائیل کو بھرپور طاقت کے ساتھ جواب دیتا رہے گا، اور جب تک وہ ایرانی عوام میں طاقت ہے، اسرائیل کو ہر حملے کا اس سے زیادہ بھرپور طاقت، انٹیلیجنس، انفارمیشن اور ان کے جوہری تنصیبات پر حملے جاری رکھے جائیں گے۔ انہوں نے زور دیا کہ دشمن سے وہی رویہ اپنایا جائے گا جو آج تک اپنایا جائے، مضبوط ثابت قدم اور بے خوف رہیں۔ ایرانی قوم اب خوف زدہ نہیں ہوگی۔ ایران نے جس طرح اسرائیل کو جوابی حملہ کیا ہے، اسرائیل کی کمر ٹوٹ گئی اور بظاہر وہ صرف تھریٹس کرنے تک محدود رہ گیا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو، ایران کے سپریم کمانڈر نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب تک آپ نے دشمن کے خلاف اپنے اتحاد سے جو خوف طاری کرنے والا رویہ اپنایا تھا، اسے بھرپور طاقت کے ساتھ جاری رکھیں۔ خامنئی نے سورۃ النفال کی آیت کا ترجمہ بھی شیئر کیا، فتح صرف اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ مسلمان کا یہی ایمان ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ دوسری طرف ناظرین، چینی اور روسی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ اسرائیل کے ایران پر حملوں کی مذمت، روس اور چین کے ایران پر حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ صدر شی جن پنگ اور روسی صدر پیوٹن کے درمیان ٹیلی فون گفتگو میں رابطہ ہوا ہے کہ کشیدگی میں کمی میں اتفاق کیا گیا۔ روسی ترجمان کے مطابق روس اور چین سمجھتے ہیں کہ ایران اسرائیل جنگ جوہری تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ روس پہلے ہی امریکہ کو خبردار کر چکا ہے کہ وہ اسرائیلی بمباری میں حصہ نہ بنے۔ اگر اس نے ڈائریکٹ حملہ کیا اور اس جنگ میں حصہ بنا تو اس پر رشیا اور چین خاموش تماشائی نہیں رہیں گے۔ دوسری طرف 21 تاریخ کو ایران اور اسرائیل کے مذاکرات شروع کیے جا رہے ہیں، جس پر BBC، CNN، گلف نیوز، رائٹر اور دیگر اداروں نے، انٹرنیشنل میڈیا اور ایرانی میڈیا نے کہا ہے کہ ایران مذاکرات کی ٹیبل پر آئے گا، لیکن اسرائیل کی دھمکیوں سے مرعوب ہو کر اپنی عوام کو اسرائیل کی بمباری کے لیے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ ابھی تو ہم نے اپنے اصل حملے کرنے ہیں، اور یہ حملے اسرائیل کو بتائیں گے کہ وہ اس وقت نہ سپر طاقت ہے اور نہ امریکہ سپر طاقت ہوتے ہوئے اس کو بچا سکتا ہے۔ ناظرین، تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی فورسز نے اسرائیلی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاسداران کے ایرو اسپیس فورس کے میزائل تمہیں زیر زمین پناہ گاہوں
سے باہر ایک لمحہ بھی گزارنے نہیں دیں گے، اور تواتر سے ایرانی فوج اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کرتا رہے گا، اور آئرن ڈوم اسے روکنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا زیر زمین ایک لمحہ بھی گزارنے نہیں دیں گے، کئی دن ہو چکے ہیں تم نے سورج کی روشنی نہیں دیکھی، اور نہ ہم تمہیں سورج کی روشنی دیکھیں گے، اگر باہر نکلو گے تو ایرانی میزائل کا نشانہ بنو گے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل نے جو فلسطین میں ظلم و ستم کا بازار گرم کیا تھا، نہیتی عوام پر بمباری کی تھی، گود والے شیر خوار بچوں کو مارا تھا، خواتین بزرگوں کو مارا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایران کے میزائلوں کی صورت میں اسرائیل کو اس کا جواب دیا، اور اب وہ جو غزہ میں چیخو پکار تھی، اب وہ اسرائیل میں اس کا شور سنائی دے رہا ہے۔ ایرانی بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یقین رکھو سائرن کی آوازیں ایک لمحے کے لیے بھی خاموش نہیں ہوں گی، یا تو تم جہنمی پناہ گاہوں میں سست موت کو چنو، یا مسلسل 24 گھنٹے بمباری سے بچنے کے لیے فرار ہو جاؤ تاکہ تم اپنی جان بچا سکو۔ یہ وارننگ ایران نے اسرائیل کو دی ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ میں ریپبلکن اور کانگریس دونوں نے مل کے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی بدلتی ہوئی پالیسیوں کو امریکہ کے لیے خطرناک قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا گزشتہ روز امریکہ کے 2 دفعہ صدر رہنے والے باراک اوباما نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں پر تنقید کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا یہ کیسا شخص ہے کہ اس نے آتے سار ہی امریکہ کی عوام کو پریشان کر دیا ہے، ایسے ایگزیکٹو آرڈر کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی بھی نہیں مانتے، اور امریکہ کی قوم اس وقت خوف میں مبتلا ہے، اس کی اکانومی کو بھی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف یہ ایک طرف تو پیس میکر کا علام ناپتے تھے، اپنے آپ کو امن کا سفیر کہتے تھے، اور دوسری طرف دنیا میں جنگ کا باعث بن رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ان دنوں میں بہت زیادہ تنقید کا سامنا ہے۔ دوسری طرف مسلم امہ نے سعودی عرب ہو، پاکستان ہو اور دیگر ممالک، انہوں نے کہا۔ تیسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے عراق میں 9 سے زیادہ اپنی ایئر بیسز کو ایکٹیو کر دیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو حملہ کرے، تاہم ڈونلڈ ٹرمپ کبھی کہتے ہیں ڈائریکٹ امریکہ اس کا حصہ بنے گا، اور کبھی کہہ رہے ہیں ہم مزید مشاورت کریں گے، جبکہ امریکن انٹیلیجنس نے واشگاف لفظوں میں اس بات کو کلیئر کر دیا ہے کہ ایران کوئی بھی ایٹمی طاقت نہیں بن رہا، یہ بات محض پراپوگنڈا ہے۔ اس کے اوپر ایران کے لیے خاصی پرابلم آ رہی ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA نے، جو کہ ڈی جی رافیل گروسی نے کہا ہے کہ ایران پر یہ الزام لگانا غلط ہے کہ وہ ایٹمی پاور بن رہا ہے، ایٹمی طاقت بن رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے ڈی جی رافیل گروسی کے اس بیان کے بعد اسرائیل کے موقف کو خاصا ڈیمیج ہوا ہے۔ ایران ایٹمی ٹیکنالوجی بنا رہا تھا، اس لیے ہم نے حملہ کیا ہے۔ اب دنیا کی زیادہ ہمدردیاں بظاہر بادی نظر میں ایران کی طرف جا رہی ہے، اور اسلامی ممالک نے بھی کہا ہے کہ ہم اس طرح اسرائیل کو، ایران کو ختم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لگتا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس ہفتے میں امن کے لیے رشیا، چین، سعودی عرب، پاکستان اور دیگر ممالک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، جس کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔